حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود بہت بڑے ظالم اور جابر حکمران گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں قحط سالی جب آئی تو لوگ نمرود کے پاس جانے لگے اناج، گندم وغیرہ کھانے کی اشیاء لینے کے لیے۔ ہر طرف سے لوگ نمرود کے پاس جانے لگے، کیونکہ نمرود اس وقت کا بادشاہ تھا، امیر ترین بادشاہ۔ لوگ نمرود کی طرف آنے لگے، اپنے گھر اپنے اہل و عیال کے لیے نمرود سے اناج لیتے رہے، اور نمرود اپنا دین ان کو منوانے کے لیے وہ قائل کرتے رہے، اپنا دین ان کے سامنے پیش کرتے تو ان کو اناج دیتے، ان کو ہر قسم کا کھانے کی اشیاء فراہم کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن نمرود کے پاس چلے گئے اناج لینے کے لیے۔ نمرود نے اپنی باطل نظریات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھی۔ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان مناظرہ شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود سے مناظرہ شروع کیا، نمرود کی تمام عقائد، تمام نظریات کو باطل کہا، تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خالی ہاتھ بھیجا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر ہوا، نمرود کے پاس آیا۔ اس فرشتے نے نمرود کو اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دی۔ نمرود نے انکار کیا، پھر دعوت دی، پھر انکار کیا، پھر دعوت دی، پھر انکار کیا۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دی، اللہ رب العزت کی دین کی طرف بلانے کی دعوت دی، ظلم اور جبر اور بربریت کو چھوڑنے کا حکم دیا، لیکن نمرود اس پر آمادہ نہیں ہوا۔ بار بار نمرود کے انکار کی وجہ سے فرشتے نے نمرود کو کہا کہ تم اپنے فوج کو تیار کرو، میں اپنے فوج کو تیار کرنے والا ہوں۔ فلاں دن فجر کے وقت فلاں جگہ میں میرا اور آپ کا مقابلہ ہوگا، کیونکہ میرا دین آپ نہیں ماننے والے ہیں اور آپ باطل پر ہے، لہٰذا میرے اور آپ کے درمیان شدید مقابلہ ہوگا۔ نمرود نے قسم قسم فوج تیار کرنا شروع کر دیا، مضبوط فوجیں، مضبوط ترین لوگوں کا انتخاب کیا۔ دن آیا، فجر کا وقت جب آیا تو اللہ رب العزت نے مچھروں کی ایک دروازے کو کھولا اور فوج پر حملہ آور ہوئے، اور فوج کی خون اس کے گوشت کو نوچ لیا۔ تمام فوج ہلاک ہوئے۔ ایک مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہوا اور اس کی دماغ تک چلا گیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ نمرود کے دماغ میں جب وہ مچھر داخل ہوا، 400 سال تک وہ مچھر اس کی دماغ کو چاٹتا رہا۔ نمرود کبھی لوگوں سے کہتا کہ مجھے اپنے سر پر ہتھوڑا مارو، کوئی جوتا مارتا، کبھی کبھی اپنے سر کو دیوار کے ساتھ مارتا، کبھی پتھروں کے ساتھ مارتا۔ مارتے مارتے نمرود کو اللہ رب العزت نے اس عذاب میں مبتلا کیا۔ 400 سال تک مسلسل لوگ نمرود کو مارتے رہے اور اسی عذاب میں نمرود کی موت آئی۔ اللہ رب العزت نے اتنی ذلیل قسم کی موت نمرود کا مقدر بنایا۔